اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 سے 5 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ ترجمہ، اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو معبود خالق، مالک اور قادر ہونے میں یکتا ہے، بت پرست اس کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بت ایسے عاجز اور بے قدرت ہیں کہ کسی شے کو پیدا ہی نہیں کر سکتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے کوئی ضرر دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، نہ ہی خود کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، کسی کو موت اور زندگی دینے کے مالک ہیں، نہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگز نہیں۔ یاد رہے کہ مشہور اور معتبر تمام مفسرین نے نقصان دور نہ کر سکنے اور نفع نہ پہنچا سکنے کا وصف بتوں کے لیے ثابت کیا ہے۔ کسی نے بھی اس سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد نہیں لیے۔ فی زمانہ بعض لوگ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط اور قرآنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کے مترادف ہے۔ بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم پر چشمہ کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگز نہیں۔ احترام اور پوجنے میں بڑا فرق ہے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے، تو بے شک وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کلام کیا گیا، اور اس کے بعد بت پرستوں کا رد کیا گیا، اور اب یہاں سے قرآن مجید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات ذکر کر کے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نضر بن حارث اور اس کے ساتھیوں نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر یہودیوں اور عداس و یسار وغیرہ اہل کتاب نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ وہ یعنی نضر بن حارث وغیرہ مشرکین جو یہ بےہودہ بات کہہ رہے ہیں، ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والے کلام کو یہودیوں کے تعاون سے گھڑا ہوا جھوٹ کہا، اور اس مقدس کلام کی طرف وہ بات منسوب کی جو اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ وقالوا، اور کافروں نے کہا، یعنی وہی مشرکین قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ رستم و اسفندیار وغیرہ کے قصوں کی طرح پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوا لی ہیں، کیونکہ کسی سے پڑھے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے یہ خود لکھ نہیں سکتے، اس لیے دوسروں سے لکھوا لی ہیں۔ پھر یہی کہانیاں ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں تاکہ سن سن کر انہیں یاد ہو جائیں، اور جب آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو وہی کہانیاں ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔